اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، بزرگو، امام عالی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سن 61 ہجری ابھی شروع نہیں ہوا تھا، 60 ہجری کے آخری دن چل رہے تھے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ مدینہ کے گلی بازاروں میں اجنبی اور پر اسرار قسم کے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ یزید کے بھیجے گئے آدمی ہیں اور ان کی جان کے درپے ہیں اور مناسب موقع کی تلاش میں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے بہتر جانا کہ نانا کا شہر چھوڑ دوں، کیونکہ دشمن لڑنے مرنے پر آمادہ، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینے کی گلیاں خون سے آلودہ ہوں۔ چنانچہ آپ مکہ تشریف لے گئے۔ کنبہ، قبیلہ، حالی موالی سب ہمراہ۔ حج کے دن ہیں، چاہتے تھے کہ پہلے حج کر لوں اور بعد کا پروگرام بعد میں، مگر انہی مشکوک اور مکروہ چہروں نے وہاں بھی پیچھا کیا اور وہ مکہ بھی پہنچ گئے۔ مسئلہ وہاں بھی یہی تھا کہ کعبۃ اللہ کی میزبان امن کی اس دھرتی پر خرخرا بنا ہو۔ بمشکل عمرہ کر پائے کہ کنبہ قبیلہ کو ہمراہ لیا۔ کوفہ سے آئے، خطوں کا تھیلا بے اہتمام اٹھایا تاکہ اتمام حجت ہو اور سند رہے کہ تمہاری دعوت پر آیا۔ قافلہ حسین کا جائزہ لیں کہ کن لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، تندرست بھی ہیں اور بیمار بھی۔ صحرائے عرب کی تپتی جلتی ریت پر خانوادہ رسول کی وہ شہزادیاں بھی شامل جن کا پلو بھی چشم فلک میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر یقیناً آپ کو صدمہ ہوگا کہ عاشورہ کے دن کربلا میں شہادتیں دینے والے حسینی لشکر میں مدینہ سے آنے والوں کی تعداد 22 اور مکہ سے صرف 2 لوگ آئے تھے، اور مدینہ والوں میں جناب امام کا لخت جگر چھیبہ کا شیر خار علی اصغر بھی شامل۔ قادسیہ کے قریب پہنچے، یہ جگہ ملک عراق میں ہے آج کل، تو ابن زیاد کا کمانڈر خر بن یزید 1000 کی نفری ہمراہ لے کر آیا اور جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ روک کی اور کہا کہ جناب مجھے حکم ہے کہ آپ کو حراست میں لے لوں اور ابن زیاد کے دربار لے چلوں۔ چنانچہ آپ زیر حراست ہیں، آپ کو میرے ہمراہ چلنا ہوگا۔ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پھر خطوں کا تھیلا سامنے الٹ دیا اور فرمایا میں اپنے آپ تو نہیں آیا، اسرار کے ساتھ بلایا گیا ہوں، اور یہ سینکڑوں خطوط اس پر گواہ ہیں۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہوئی تو حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پیچھے نماز ادا کر لوں، کیونکہ کلمہ آپ کے نانا کا پڑھتا ہوں مگر نوکری کے ہاتھوں مجبور ہوں، نوکری یزید کی کرتا ہوں۔ جناب حسین نے فرمایا کہ بھی نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی ہے، میری اقامت میں پڑھ لو گے تو مجھے کیا نقصان، اجازت ہے۔ نماز کے بعد بھی حر امام کو کوفے کے لیے آمادہ کرتا رہا اور آپ مسلسل انکار کرتے رہے، اور بالآخر فرمایا حر میری بات غور سے سن لو جو میں نے نانا حضور سے سن رکھی ہے۔ فرمان رسول اللہ ہے کہ ظالم کو پوری قوت کے ساتھ روکو، اگر چوک گئے تو یاد رکھو جو سزا ظالم کی ہے وہی چپ رہنے والوں اور آنکھیں بند کر لینے والوں کی ہوگی، کیونکہ وہ آنت جرم کے مرتکب ہوں گے۔ سو امام علی مقام ڈٹے رہے اور پھر فیصلہ کن انداز میں غور سے کہا ابن زیاد ہی نہیں، اس کے آقا کو بھی دمشق کہلوا بھیجو کہ حسین کے نزدیک تم ظالم ہو اور وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا بلکہ پوری قوت سے مقابلہ کرے گا۔ یہاں ایک وضاحت کہ حر کا یزید ابن ابو سفیان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ایک اللہ خاندان سے ہیں۔ حر ابن یزید بن نجیہ کسی مجبوری بلکہ غلط فہمی کے تحت یزید کی ملازمت میں آئے اور ایک سلجھے ہوئے سمجھدار اور روشن قلب انسان۔ جو ہی انہیں حقیقت حال کا پتہ چلا اور یزید اور ابن زیاد کی چالوں کا علم ہوا تو طائب ہو کر بھائی، بیٹے اور غلام میں لشکر حسین سے آن ملے اور شہید ہوئے۔ اللہ جن پر کرم کرتا ہے دوستو وہ یوں کرتا۔ عاشورہ کی رات آئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھنے لائق، خوب جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر عزم آسمان کو چھو رہا ہے۔ باری باری سب خیموں میں جاتے ہیں، سبھی کو اللہ کی رضا پر راضی پاتے ہیں۔ پھر مختصر سا خطبہ کہ یزیدیوں کی دشمنی ہمارے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ، باقی لوگوں سے انہیں کوئی ذاتی رنجش نہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں چراغ گل کرتا ہوں، اندھیرے میں جس کا جی چاہے نکل جائے، ممکن ہے روشنی میں کسی قسم کی جھجک ہو۔ سب نے یک زبان کہا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان یا حسین۔ خانوادہ رسول کی بارگاہ اور شہادت کا اعزاز چھوڑ کر بھلا ہم کہاں جائیں۔ پھر بھی امام عالی مقام
نے اتمام حجت کیا، چراغ بجھا دیا، تھوڑی بات دوبارہ روشن کیا، سبھی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، زبانوں پر درود و سلام اور خوشی کے آنسو، چمکتے اور تمتماتے چہروں پر خوشی اس بات کی کہ ہم خانواد رسول کے غلام اس اعزاز کے لیے چن لیے گئے کہ نواسہ رسول جناب حسین علیہ السلام کے ساتھ جئیں اور ان کے ساتھ شہید ہو کر امر ہو جائیں۔ شہیدان کربل کے پرسداروں، کروڑوں برس کی اس دنیا نے بے پناہ مظالم دیکھے اور تاریخ میں ریکارڈ بھی ہوئے۔ تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے خانوادہ پر جو ستم کربل میں ہوا، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملی۔ تفصیل کیا بیان کروں، زبان کو یارہ نہیں، بس لٹے پٹے قافلہ حسینی پر تھوڑی سی گفتگو۔ سار نیزے پر چڑھا امام علی مقام کا سر کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بزدل ہیبت حسینی سے لرز اٹھا اور بولا، اسے میرے قریب نہ لاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سر مبارک کو ایک بڑے کمرے میں رکھا گیا۔ ہیبت حسینی سے لرزاں ابن زیاد نے ایک لمبی چھڑی پکڑی اور اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے امام کے لبوں کو اس سے چھیڑنے اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ایک بیمار اور ضعیف صحابی زید بن ارقم نے جب یہ منظر دیکھا تو چلائے، وہ ظالم، کچھ شرم کرو، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، مبادا تم پر عذاب آئے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول خدا کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے صحابی رسول کو جھڑکا مگر وہ بولتے چلے گئے۔ مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو تمہارا دین غارت ہو گیا، تم نے یزید اور ابن زیاد جیسے ناپاک لوگوں کو سردار تسلیم کر لیا اور قتل حسین میں ان کے معاون بنے۔ سلام ہے حسین پر، سلام اہل بیت پر، سلام امام کے احباب پر، سلام تمام شہداء پر۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمارے قلوب حسین اور حسینیت کی محبت سے لبریز کر دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ حسین یا حسین